اللہ تعالیٰ کو عزت و عافیت، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو کل جو آیت ہم نے سنی تھی اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ہی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کائنات کے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے، مما خلق ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا فرمائی، ظلالا سائے، اور سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دو لعنت والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان میں سے ایک جگہ کہ جہاں پر لوگ گزرتے ہیں اور دوسری جگہ پر لوگ بیٹھتے ہیں سائے میں۔ آپ نے فرمایا ان دو لعنت والی جگہوں پر اپنے آپ کو پیشاب کرنے سے بچاؤ، پیشاب نہیں کرو گے۔ جہاں پر لوگوں نے گزرنا ہو، جو سائے کی جگہ ہو، دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے، دوپہر کی دھوپ کی شدت اور حدت کی وجہ سے لوگ تھکے ماندے بیٹھتے ہیں، تو جو لوگ لوگوں کے رستے کو خراب کرتے ہیں، سائے والی جگہوں کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ لعنت والے کام ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا بڑی معروف باتیں ہیں کہ جب یہ گاؤں میں کوئی سائے کے نیچے پیشاب کرتا ہے تو کہتے ہیں اسے جنات کا مسئلہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جب سنت اور حدیث کی مخالفت ہوگی تو یہی معاملات ہوں گے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سائے کو پیدا فرمایا۔ اور یہیں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہ بیٹھو، کیونکہ اس وجود کا بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہے۔ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو جسم کے ٹمپریچر کا مسئلہ ہوگا، صحت میں اندر خرابی، طبیعت میں خرابی ہے کہ آپ قربان جائیں کیسا پیارا مذہب یہ اسلام ہے کہ اسلام نے ہمیں اس بارے میں بھی بیان فرمایا کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہ بیٹھو، تمہارے وجود کا بھی حق ہے۔ اور یہیں سے شارحین یہ بات لے کر کے آئے ہیں کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نماز پڑھنے سے بھی بچائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ وجود کے حقوق آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس دو جوتے ہیں، آپ نے فرمایا اس طرح نہ کرو کہ ایک پاؤں میں چپل پہنی ہو دوسرے سے اتاری ہو، آپ نے فرمایا نہیں، یا تو دونوں پہنو یا دونوں اتارو۔ مما خلق ظلالا، سائے کے بارے میں بیان فرمایا۔ اور ہاں یاد رکھیے کہ سایہ بھی توحید پرست ہے، سایہ بھی توحید اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ رعد میں، غالباً آیت نمبر 15 ہے، اللہ فرماتے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں، خوشی سے ناخوشی سے، اور ان چیزوں کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے اسی سورہ میں پچھلی آیات میں پڑھا تھا، آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جن چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان چیزوں کے سائے شمال، جنوب، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، جس طرف بھی سایہ ڈھلکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ واللہ خلق واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ان کے اللہ نے سائے بنائے تمہارے لیے۔ اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ سایہ چیز کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا،
احادیث میں یہ بات بڑی معروف ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں نبی نور تھے اس وجہ سے نبی کریم کا سایہ نہیں. کہتے ہیں یار سائے کا ہونا یا نہ ہونا کسی کی افضلیت کے اوپر دلالت نہیں کرتا. اللہ کی عرش کا سایہ ہے. اب ایسے یہ تو بندہ کہے کہ لو جی عرش کا سایہ ہے تو اس میں عرش کی شان میں حقا نہیں. اللہ کا عرش کا بھی سایہ ہے. حدیث بڑی معروف ہے قیامت کے دن اللہ جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ان کی کم علمی ہے یا سمجھ لے کہ اپنی تقلید ہے جس کی وجہ سے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. ہر چیز کا سایہ. اب توجہ فرمائیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا. اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آپ کے لیے پہاڑوں میں پناہ کی جگہ بنائی. یہ سرنگیں یہ غاریں یہ پناہ کی جگہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. جب بارش آتی ہے جو پہاڑی علاقے کے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں یہ جا کے پناہ کی غاروں میں لیتے ہیں. جب سردی کا موسم ہوتا ہے طوفان آتے ہیں انہی غاروں میں جا کے وہ پناہ لیتے. اللہ کا خاص فضل ہے. اور خود نبی معظم رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. جب وہ غار میں پناہ لی تو جب وہ آئے نالائق لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے انعام کے لالچ میں آئے تھے, جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ نے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا پاؤں کو دیکھ بھی لیا تو ڈر گئے. اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا کہ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو. آپ نے غار میں پناہ لی ہے لیے رکھیں لا تحزن ان اللہ معنا. پریشان بھی ہوتے ہیں آپ کا رب آپ کے ساتھ. اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوائے نبوت جب ابھی پہلے نبوت کا بھی نزول ہوا اور ہونے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں جا کر کے عبادت کرتے تھے. آج بھی وہ موجود ہے. جو حاجی جاتے اللہ سب کو وہ زیارت نصیب فرمائے آمین. واللہ جعل لکم. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے کڑتے بنائے ہیں کہ جو آپ کو گرمی سے بچاتے ہیں دھوپ سے بچاتے ہیں. یہ کڑتے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. یہ جو لباس ہے اور لباس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے صدر کو چھپایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعام میں سے ایک انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ اعراف میں یا بنی آدم. اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا انعام ہے کہ اس نے تمہارے لیے لباس کو پیدا فرمایا تاکہ تم اس کے ساتھ زیب و زینت اختیار کرو اور اپنے سطر کو چھپاؤ. لعنت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مردوں کے اوپر ایسی عورتوں کے اوپر کہ جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہے. آپ نے فرمایا جو لباس پہن کر بے لباس ہے قیامت کے دن انہیں خارش کا کرتا پہنایا جائے گا اور جو جنت کا بہترین لباس ہے اسی کو محروم کر دیا جائے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گرمی کا ذکر فرمایا. سردی کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہیں ان کی اون کے ساتھ ان کی کھالوں کے ساتھ چمڑی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے فائدے والی چیزیں عطا فرمائی کہ فیہا دفء. آپ اس سے آپ اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہیں. تو سردی اور گرمی یہ موسموں کی تبدیلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اللہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آپ کے لیے ایسے کڑتے بنائے کہ جو آپ کو لڑائی میں بچاتے ہیں. جیسے یہ بختربنداریاں ہو گئی پہلے وہ خود ہوتی تھی لوہے کا لباس ہوتا تھا ذرہ ہوتی تھی کہ بندہ جنگ کے موقع پر اپنے آپ کو بچاتا تھا. اب یہ بلٹ پروف گاڑیاں بھی آ چکی ہیں بختربنداریاں یہ ٹینٹ میں ہیں اور اسی طریقے کے ساتھ یہ بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ. اسی طرح اللہ اپنی نعمتوں کو تمام کرتا ہے علیکم تم پر. کیوں کرتا ہے لعلکم تسلمون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ. یہ تمام نعمتیں اس وجہ سے تاکہ بندگی کا تقاضا پورا کیا. اور بندگی اور ہماری پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیا اللہ کی عبادت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے درگزر فرمائے آمین. تو جو نماز کا ترجمہ تھا
الحمدللہ ہم نے سورہ الفاتحہ پڑھی تھی، آج الحمدللہ ہم پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے، رکوع سے سر اٹھانے کی دعا پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، سبحان ربی العظیم میرا رب پاک بھی ہے، بہت بڑا ہے، پاک ہے، بہت بڑا، 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے جس کسی نے اس کی حمد و ثنا کو بیان کیا، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے پالنے والے تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے، حمدن کثیرا، تعریف بہت زیادہ، طیباً پاکیزہ، مبارکاً فی، ایسی تعریف کے جس میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اللہ ہم پر رحم نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جو وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، جوانی میں، ایمان میں، تقوی میں، شباب میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو فقر و فاقے سے، محتاجی سے، بے برکتی سے، بے روزگاری سے، حاسدین کے حسد سے، شریکوں کے شر اور منافقین کی منافقت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ۔